السلام علیکم ناظرین، میرا نام افضال ہے۔ میری عمر 15 سال تھی جب ابو نے مجھے اسکول سے ہٹا دیا تھا، جو کہ میں بہت ہی برے کاموں میں پڑ گیا تھا۔ میرے دوستوں نے ایک دن مجھے ایسی فلم دکھائی تھی جس کو دیکھ کر میرا دل بہلنے لگا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی برے کاموں میں پڑ گیا تھا۔ اس لیے ابو کو میری عادت کا پتہ چل گیا اور ابو نے مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں موبائل استعمال کر رہا تھا اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ابو جب کمرے میں آئے تو ابو نے فلم دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد ابو نے مجھے کافی مار پیٹ کی تھی اور مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا تھا۔ امی نے بھی ابو کو کافی سمجھایا تھا کہ بچہ ہے، سدھر جائے گا، لیکن ابو نے امی کی بھی ایک نہیں مانی تھی اور مجھے اسکول سے ہٹا کر چاچو کی دکان پر موٹر سائیکل مکینک کا کام سیکھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ میرے چاچو کی عمر تقریباً 35 سال ہے اور وہ ابھی تک جوان اور خوبصورت ہیں۔ چاچو چاچی سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری چاچی کی عمر تقریباً 30 سال ہے اور چاچی بھی ابھی تک خوبصورت اور نوجوان عورت ہیں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل تھی۔ میری 2 بہنیں، میں اور امی ابو۔ میری دونوں بہنیں میرے سے چھوٹی تھیں اور 5 اور 7 سال کی تھیں۔ ہماری رہائش گجرانوالہ کی ہے اور ابو ایک فیکٹری میں جاب کرتے تھے۔ چاچو کی بیٹی سنم، جس کی عمر تقریباً 19 سال تھی، وہ بھی کافی خوبصورت اور نوجوان تھی۔ چاچو کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ ابو نے کئی دفعہ چاچو سے میرے لیے رشتہ مانگا تو چاچو نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ چاچو ہم سے زیادہ کھاتے پیتے کرانے سے تھے اور چاچو کے خواب بھی اونچے تھے۔ اس لیے چاچو ہمیں اپنی بیٹی سنم کا رشتہ نہیں دیتے تھے۔ میں سنم کا بہت پسند کرتا تھا، لیکن سنم میرے اوپر اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن چاچو نے دوپہر کو مجھے گھر سے کھانا لینے بھیجا تو چاچی کو کافی بخار تھا اور چاچی بخار میں تپ رہی تھی۔ میں چاچی کے پاس گیا اور چاچی کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو چاچی کو کافی بخار ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت ڈاکٹر کے پاس گیا اور دوائی لے کر چاچی کے پاس آیا۔ میں نے چاچی کو دوائی دے دی تھی۔ دوائی کھا کر چاچی کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ اس وقت تک سنم بھی اسکول سے واپس آ گئی تھی اور اپنی امی کی طبیعت دیکھ کر کافی گھبرانے لگی تھی، لیکن میں نے سنم کو دلاسا دیا تھا کہ تمہاری امی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اس کو ابھی میڈیسن لا کر دی ہیں۔ میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے جا چکے گھر ہی رہا تھا اور پھر ہم نے کھانا پکایا تو میں کھانا لے کر واپس چاچو کی دکان پر چلا گیا تھا۔ اس دن میں نے جی بھر کر سنم کو دیکھا تھا اور میرے اندر یہ خواہش جنم لینے لگی تھی کہ میں سنم کے ساتھ مزہ ضرور لوں گا۔ اگلے دن چاچو نے پھر مجھے گھر سے کھانا لینے بھیجا تو دوپہر کا وقت تھا اور چاچی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ چاچی نے کھانا بنا کر رکھ دیا تھا اور سنم اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ میں سیدھا سنم کے کمرے میں چلا گیا اور سنم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سنم کو نہلانے لگا تھا اور اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے رہا تھا۔ سنم بھی میری باتوں میں آنے لگی تھی اور بہکنے لگی تھی۔ اس کے بعد میں نے سنم کو بتایا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنے والا ہوں اور تمہارے ماں باپ اس بات پر راضی نہیں ہیں۔ سنم بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی کیونکہ اسے بھی محبت کی کافی ضرورت تھی اور وہ بھی اپنی دوست لڑکیوں کے ساتھ مل کر کافی خراب ہو چکی تھی۔ اس لیے سنم نے بھی ہاں کر دی تھی اور پھر میں نے کافی سکون لیا تھا اور ہم نے ایک دوسرے کو کافی راحت دی تھی۔ سنم میرا ساتھ دینے لگی تھی اور میں سنم کو کرتا جا رہا تھا۔ کافی دیر سنم نے مجھے اپنے پاس رکھا تھا اور پھر میں کھانا لے کر چاچو کی دکان پر چلا گیا تھا۔ اب میرا روز کا معمول ہوتا، میں کھانا لینے جاتا تو سنم سے کبڈی کھیل کر واپس آتا تھا۔ چاچو اور چاچی، امی اور ابو اس کھیل سے بالکل ناواقف تھے۔ 2 منتھ بعد سنم نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو چاچو نے میرا رشتہ سنم سے طے کر دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔